اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی کہ کینگرو حلال ہے, یہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ. دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے بھائی. کینگرو حلال ہے بھائی اس لیے کہ حلال جانوروں کی جو صفات ہمیں بیان کی گئی ہیں, جو نبی کے دور میں جانور کھائے گئے ہیں, کینگرو بھی اسی جیسا ہے, اس بیس پہ حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا. قربانی جائز نہیں کینگرو کی, اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پالتو جانور نہیں ہے. قربانی پالتو جانوروں کی ہوتی ہے, جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. خیر میں کہیں اور نکل گیا, ابھی تو بھینس کے دلائل دینے شروع کر دیے میں نے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب علماء کا اختلاف آ گیا تو احتیاطاً اگر نہ کی جائے تو کیا حرج ہے بھینس کی قربانی. یہ بھی تفقع اور بصیرت سے خالی بات ہے. اس کا جواب سمجھو. بس یہ کر کے پھر میں آگے جا رہا ہوں, وہ پھر میں آؤں گا. علم میں دو چیزیں ضروری ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اہل حدیث بھی تو علماء ہیں نا, بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل فارغ ہوتے ہیں, دین کا علم تو ہے, دیندار بھی ہوتے ہیں, اللہ رسول کی محبت بھی ہوتی ہے. تو اختلاف کی بیس پہ چھوڑ دیا جائے تو کیا جا رہا ہے؟ خوب سمجھو, اختلاف وہ معتبر ہوتا ہے جو مجتہدین کا ہو. آج کل کے اسکالرس کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. مجتہدین سے اختلاف دکھائیں, اسلاف سے اختلاف دکھائیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک مسئلے پر اجماع ثابت ہو جائے نا, پھر تو اس کے بعد اختلاف کرنا ہی ناجائز ہے, حرام ہے. کیوں؟ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. صدیوں علماء فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, اور صدیوں میں ایک بھی معتبر اسکالر معتبر ایسے نہیں ملتے جنہوں نے اس کو ناجائز کہا ہو. تو اس کا مطلب اگر آپ اس میں مان لیتے ہو کہ شک ہے, بھینس کی قربانی کے جائز یا ناجائز ہونے میں شک ہے, اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہو کہ اجماع کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہے, حالانکہ قرآن و سنت نے بتا دیا امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس شک کی بیس میں احتیاط کیا جائے گا جو شک کسی دلیل کی بنیاد پر ہو. جو شک کسی دلیل کی بنیاد پہ نہ, اس میں احتیاط نہیں ہوتی. اس کی بھی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. دیکھو, جب شعبان کی 29 تاریخ تھی, رات کو دیکھا بہت سے لوگوں نے چاند نظر نہیں آیا, اور حکومت نے فیصلہ کر دیا شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے. ہوتا ہے نا بہت دفعہ, امکان تو تھا نا کہیں آیا ہو, امکان ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا ہو, اس کی گواہی نہ لی گئی ہو, یا ہو سکتا ہے کہیں نکلا ہو نظر ہی نہ آیا ہو, یا ہو سکتا ہے نظر آیا ہو مگر اس کی گواہی ہلال کمیٹی نے مسترد کر دی ہو. 15-20% امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو. احتیاط اس میں تھی کہ ایک روزہ رکھ لیا جائے, نفلی روزہ سمجھ, نفلی ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. نہیں آئی سمجھو بات؟ شک تو ہے کہ یار ہو سکتا ہے, یار ماہر فلکیات بھی کہہ رہے ہیں کہ امکان تھا کہ کل روزہ ہو سکتا تھا, امکان ہے, یقین نہیں ہے. تو اس امکان کی بیس پہ احتیاط کیا ہے؟ روزہ چھوڑا جائے یا رکھ لیا جائے. احتیاط یہی ہے کہ رکھ لیا جائے نا, تاکہ رمضان ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو چلو نفلی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کا روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا, منع کیا مت رکھو. کیوں؟ یہ شک دلیل کی بیس پہ نہیں ہے. جب حکومت نے ان گواہیوں کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو اٹ مینس وہ گواہی معتبر نہیں ہے. اس سے اب اگر شک کی بیس پہ رکھو گے, شک کی بیماری پیدا ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے, وہم کے مریض بنو گے, ہر عبادت میں کنفیوژن ہو جائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو نبی نے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا اس لیے کہ دلیل تو ہے, ہو سکتا ہے دیکھا ہو, لیکن یہ شرعی دلیل نہیں ہے. کیونکہ جب گورنمنٹ نے اس دلیل کو ایکسیپٹ کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے تو یہ صرف اس شخص کے حق میں تو دلیل ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پبلک کے حق میں یہ شک معتبر نہیں ہے اور منع کیا ہے. تو ہمارے اہل حدیث بھائی 100% ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ اگر کہہ دیں گے کہ گائے کی, یہ بھینس کی قربانی حلال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ مشکوک نہیں بن جائے گا. یہ اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مجتہدین نے کوئی اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو شک نہیں ہوتا اس میں. یہ ایسے تو کچھ بھی کوئی بھی اٹھ کے فتویٰ دے دے, شک پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جھینگے کو حرام کہو, کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں جھینگا ناجائز ہے, کیکڑا کیا ہے؟ ناجائز. باقی امام کہتے ہیں جائز ہے. تو شک کی بیس پہ جھینگا بھی چھوڑو, کیکڑا بھی چھوڑو. یہ عجیب. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, وہ بھی اہل حدیث ہیں, میرا بہت خون پیتے رہتے ہیں.
لیکن میرے لیے قابل احترام ہے, بڑی بہترین دوستی ہے ان سے میری. اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث نہیں ہے لیکن ہے وہ اہل حدیث ہی. تھوڑے تھوڑے چٹکلے بھی مجھے بھیجتے رہتے ہیں طنز کرنے کے لیے, لیکن دوستی ہے تو ہم سب پھر ہم بھی کر دیتے ہیں. دوستی میں تو چلتا ہے نا. اور عجیب آدمی ہیں اہل حدیث لیکن مجھے بڑا پروٹوکول کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. بس کیا بتاؤں, میں محبت کی مثالیں نہیں دینا چاہتا, ہدیے ودیے نہیں دیتے, ویسے محبت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی بولا کہ مفتی صاحب اس مسئلے میں جب کیکڑا کھانا امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, ٹھیک ہے امام حنیفہ ناجائز کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس دلائل بھی ہوں گے اپنے, ٹھیک ہے, لیکن ایک عرب سلفی عالم کا مجھے کلپ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو مشکل معاملات میں پڑتے تو آسان کو اختیار کرتے. اختار ایسرہما, آئی بات سمجھ میں, کس کو لیتے؟ جو آسان ہوتا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر, دین میں کیا ہے؟ آسانی. تو انہوں نے کہا جب دین آسان بھی ہے, کیکڑا سستا بھی ہے, یہ تو میں نے اپنی طرف سے لگا دیا, دین آسان بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو ہمیشہ ترجیح دیتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں ہم ان رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں, جو آسانیاں ہمیں دی ہیں ان آسانیوں سے ہم, بولو نا, فائدہ اٹھائیں. تو اب اللہ نے مجتہدین میں اختلاف ڈال دیا, اس کا مطلب بالاتفاق حرام نہیں ہے کیکڑا, بالاتفاق حرام نہیں ہے, تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ؟ بھائی اللہ نے اگر اس میں شدت کرنی ہوتی چاروں اماموں کا اتفاق بھی تو کروا سکتا تھا نا, یعنی ایسے دلائل کے انبار لگا دیتا اللہ کیکڑے پر کہ سب کا اتفاق ہو جاتا. جیسے 5 نمازوں میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. رمضان کے روزے میں سب کا اتفاق, حج فرض ہے سب کا اتفاق, داڑھی ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے سب کا اتفاق, عورت پہ پردہ ضروری ہے سب کا اتفاق. جب کیکڑے میں اختلاف ہے اس کا مطلب کچھ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو کیکڑا کھانے, کیکڑا بھی کہہ رہا ہوگا یار کیا بات ہے یار میری نسل کشی کے لیے. میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے, ایک طرف کی دلیل آپ لے رہے ہو, دوسری طرف کی دلیل نہیں لے رہے. ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے, ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں. میں نے کہا اگر ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے تو دوسری طرف دوسری حدیث بھی ہے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. حلال کیا ہے؟ شہد کیا ہے؟ بولو حلال, واضح ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں. روٹی کیا ہے؟ حلال, کوئی اختلاف ہے اس میں. 4 شادیاں کیا ہیں؟ حلال, بشرطے کہ عدل بھی کرے, کوئی اختلاف ہے اس میں. داڑھی رکھنا لازم ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں. اگر وہ آج کل غامدی صاحب وغیرہ نے اختلاف کیا وہ, لیکن وہ کوئی معتبر اختلاف نہیں ہے. تو غامدی صاحب تو ایک دم یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تصویر آئی تھی ان کی, کسی نے لکھا کہ بہت پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, کس طریقے سے حلال ہو سکتی ہیں. وہ سب چیزیں تو میں نے کر دی حلال, 2-4 چیزیں مجھ سے ہو نہیں پا رہی. خیر وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو اور بھی میں بتا دوں کیا کیا حلال ہے. بکرا حلال ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں؟ بولتے کیوں نہیں. گائے حلال ہے, کوئی اختلاف ہے؟ بہت ساری چیزیں حلال ہیں, بالکل حلال. بہت ساری حرام ہیں, بالکل حرام. خنزیر حلال ہے, حرام ہے, حرام. کتا حرام. چھپکلی بولو, مینڈک, لال بیک, کاکروچ جسے کہتے ہیں, کتنا انگلش میں اس کو ایسے تہذیبی نام دے دیا جیسے کوئی صاحب ہو, کاکروچ. خیر گرگٹ سب کا اتفاق ہے. سانپ, حیدرآبادی لوگ بولتے ہیں سانف, سانف آ رہا ہے سانف. خیر اور بھی بہت ساری, بلی حرام ہے, اور چوہا, شیر, جتنے درندے ہیں, چیل, کوے, سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے جو کوے کے بارے میں میرا کلپ چلا تھا نا حلال ہے, وہ جس کوے کے بارے میں چلایا ہے وہ کئی بار وضاحتی بیان دے چکا ہوں, دلائل, لیکن کمبخت فتنہ پرست تھوڑا سا توڑ کے نکالتے ہیں اور چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں, اور نیگیٹو چیز چل جاتی ہے, جو پوری بات ہے وہ نہیں چلی. کئی بار ریکارڈ, اس کی مثال ایسے ہے, میرا ایک کلپ چل رہا ہے مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوا اور پروسٹیٹ غدود کی دوائیں بیچتا ہوا. یہاں بوڑھے بوڑھے بزرگ آ رہے ہیں مجھ سے وہ دوا لینے کے لیے, اور ایک نے کہا مفتی صاحب 12,000 قیمت زیادہ, تھوڑی کم کر لو. میں نے کہا خدا کا واسطہ میں یہ کام نہیں کرتا, نہ میں پروسٹیٹ
کی دوائیں بیچتا ہوں نہ میں مردانہ قوت کی دوائیں. کہتے ہیں آپ کا کلپ چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی غلط ہے, اے آئی جنریٹڈ ہے. انہوں نے کہا آپ اس کے خلاف بیان دو. میں نے کہا 100 بیان دے چکا ہوں, وہ نہیں چل رہے, چل وہی رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب میں سوچ رہا ہوں بیان پتہ کیسے دوں گا. اب میں ایک بیان دوں گا مردانہ قوت کی بہترین دوا, لیبل یہ لگانا پڑے گا, پھر لوگ آئیں گے. پھر میں بتاؤں گا کہ مردانہ قوت کی بہترین دوا, تمہاری گالیاں لکھے دوں گا اس میں. بغیر تو تم نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ. تو اس طرح کا لیبل, جھوٹا لیبل لگانا پڑے گا, پھر چلے گا. وضاحتی بیان لگاؤ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں مطلب کہ وضاحت آئی ہوئی, چھوڑے یار ہٹا اس کو.